السلام علیکم عزیز بچوں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پچھلے کئی دنوں سے ہم ایک ڈرامے کا عنوان ہے لاٹری کا ٹکٹ، جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ شوکت تھانوی کا ایک لکھا ہوا ہے ڈرامہ، جس کے ہم نے پیج نمبر 53 کا ایک حصہ ہم نے کل مطالعہ کیا تھا۔ آج ہم اسی 53 میں آخری حصے کو ہم پڑھتے ہیں، جیسے کہ یہاں سے بیوی اپنے شوہر سے منشی سے کہتی ہے، جب وہ لال کوٹھی خریدنے کی باتیں کر رہے تو کہتی ہے تم خالی پلاؤ پکاتے بیٹھو، میں تو ہانڈی دیکھتی ہوں۔ منشی کہتے جاؤ میرا کیا ہے، میں تو سوچتا ہوں کہ تم بھی اس مشورے میں ساتھ بیٹھو گی، بعد میں یہ مت کہنا کہ مجھے کسی مشورے میں شامل نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، کل ہم موٹر میں ہی جا کر دیکھیں گے۔ بیوی جواب میں کہتی ہے موٹر پر نہیں، ہوائی جہاز پر۔ موٹر پہ کیوں جانا ہے، ہم سیدھا ہوائی جہاز میں جائیں گے۔ اس کا مذاق اڑاتی ہے۔ منشی کہتے ہیں کیا مانی، کیا بات ہوئے، کیا بول رہے آپ، یعنی تم ہر بات غلط سمجھتی ہو، آخر میں کیا گھاس کھا گیا ہوں۔ کہتا ہے گھاس کھانا یعنی بیوقوف ہو جانا، محاورہ استعمال کیا یہ ہے گھاس کھانا۔ کہتا ہے تم ہر بات کو غلط سمجھتی ہو آخر میں کیا گھاس کھایا ہوں، کیا سمجھتی ہو کہ میں اتنا بیوقوف ہوں۔ سلیم کہتا ہے یعنی یہ سچ مچ کے سڑکوں پر چلنے والی موٹر، آپ حقیقت کی موٹر گاڑی کے بارے میں بات کر رہے جو سڑک پہ چلتی ہے۔ منشی کہتے ہیں بھائی عجیب احمق ہو، کیوں تم کتنی عجیب بیوقوف ہو، احمق ہو، اور نہیں تو کیا کوکدار بچوں کا کھلونا، ایک قسم کا کھلونے کا نام دیا ہے، تو سچ مچ کی یعنی کہ حقیقت موٹر تو نہیں تو کیا کھلونے کی موٹر کار کی بات کر رہا ہوں میں۔ بھی کہتے اے تو وہ کیا جانے، تم بھی تو پہلے بجھاتے ہو۔ بھی کہتی ہے ارے چھوڑو، تم پہلیاں مت بجھاؤ۔ سلیم پھر یہی موٹر لیجیے گا۔ ہاں، منشی کہتے اور کیا رہا روپے کا سوال، وہ تو چھپر پھاٹ کر دیتا ہے۔ جب سلیم کہتے ہیں تو پھر موٹر ہی لیجیے گا۔ منشی کہتے ہیں اور کیا، تو یہاں تک روپے کا سوال ہے، جب خدا دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، ایک ضرور المثل ہے۔ بار سال تک میں نے پچھلے سال تک کلوا کا کون نہیں جانتا تھا۔ کلوا کو ایک شخص کا نام وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے ڈرامے میں، کلوا یا کلوا کا کون نہیں جانتا، کلوا کو کون نہیں جانتا تھا کہ سائیں تھا۔ سائیں یعنی گوڑوں کی دیکھ بھال کرنے والا، مگر اب سیٹ کومل بنا ہوا ہے۔ آج وہی شخص جو ایک زمانے میں سائیں تھا، آج وہ سیٹ کومل بنا ہوا ہے۔ کیا ہم اس سے بھی گئے گزرے ہیں، کیا ہم اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ پیج نمبر 54 سلیم کہتا ہے مگر میری عقل حیران ہے کہ آج یہاں یہ باتیں کیسے ہو رہی ہیں۔ سلیم کہتا ہے میں تو حیران ہوں، آج یہ سب باتیں یہاں پر کیوں کی جا رہی ہیں۔ منشی کہتے ہیں پھر وہیں، ارے صاحب میں پوچھتا ہوں کہ کیا ناممکن ہے۔ منشی کہتے ہیں پھر وہیں بات، ارے صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا کوئی چیز ناممکن ہے، کیا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کلوا سائی کی طرح میری حالت بدل جائے، کیا یہ ممکن نہیں ہے۔ جس طرح کلوا کی حالت بدل گئی، قسمت بدل گئی، امیر سیٹ بن گیا، تو کیا میری حالت نہیں بدل سکتی۔ سلیم کہتے ہیں مگر آج آپ کو یہ خیال کیسے آیا۔ سلیم سوال کرتے ہیں پر آپ کو یہ آج سیٹ بننے کے خیال یا سپنے کیوں آئے، کیسے آئے۔ منشی کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ اب کے میں نے بھی لاٹری کا ٹکٹ لیا، بات یہ ہے، یہ سارے باتیں میں اس لیے بول رہا ہوں، یہ خیال میں اس سپنے میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کیونکہ اس بار میں نے لاٹری کا ٹکٹ خریدا ہے۔ سلیم کہتے ہیں لاٹری کا ٹکٹ کہاں لگانے لگے، یہ کہہ کر وہ زور زور سے ہنستا ہے۔ منشی جی یعنی تم بھی ہنس رہے ہو۔ منشی سلیم سے کہتے آپ بھی میرے اوپر ہنس رہے ہو، خدا کرے بھی تھوڑی دیر میں مجھ کو تم دونوں دیو بھاوچ پر ہنسنا پڑا۔ خدا کرے تھوڑی دیر کے بعد مجھے آپ دونوں پر یعنی کہ دیور اور باوچ پر، یعنی کہ دیور جانتے ہو، باوچ کہتے ہیں جو اس کی بابی ہے نا،
سلیم کی باوچ دیور اور باوچ پر ہنسنا پڑے. میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس میں ہنسنے کی کون سی بات ہے. میں تو یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں بھائی آخر اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے. سلیم کہتے بھائی صاحب ہنسنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوائی منصوبے ہیں. ہنسنے کی باتیں ہیں یہ صرف خیالی باتیں ہیں. کیا ہیں؟ خیالی باتیں. منشی کہتا ہے میاں دنیا امید پر قائم ہے. ارے بھائی دنیا امید پر ہی تو قائم ہے. تم چلے ہو وہاں سے منصوبے لے کر اور جو اسی بہانے سے میری قسمت جاگ اٹھے. تم کہتے ہو تو بہانے کی بات کرتے ہیں. میں جو منصوبے بناؤں اگر خدا نے چاہا تو اسی بہانے سے میری قسمت ہی جھاگ جائے. تو عزیز بچوں ہم آج یہاں تک ہی اس کا مطالعہ کرتے ہیں. اس سے آگے والا جو حصہ ہے وہ ہم کل پڑھتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.